بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلھا۔ ناظرین محترم، قرآنی موضوعات میں آج سورہ قریش کے حوالے سے مختصر گفتگو کریں گے۔ استاد محترم، سورہ قریش جو کہ مکی سورہ ہے، اس میں 4 آیتیں ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ کہا جاتا ہے کہ قریش کبھی سردیوں میں اور کبھی گرمیوں میں یہ تجارتی سفر پہ جاتے تھے، کبھی یمن جاتے اور کبھی شام جاتے۔ جب ابرہہ کا لشکر آیا اور اس کے بعد ابرہہ کا لشکر مکہ میں غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، تو اس کے بعد ان کے راستے صاف ہو گئے، امن، خداوند عالم نے امن عطا کیا اور تجارت کی وجہ سے ان کے رزق میں بھی اضافہ ہوا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اب ان کو چاہیے، چونکہ خدا نے ان کو امن عطا کیا ہے اور رزق عطا کیا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے پروردگار کی عبادت کریں۔ تو اس میں بنیادی پیغام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سورہ مبارکہ کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر جو قرآن کریم کا بنیادی کانسیپٹ ہے، وہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کلام کو اللہ نے نازل کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ انسانوں کو ہدایت دیتا ہے برائے انسان سازی، کہ وہ اللہ کے بندے بنیں۔ اللہ کا بندہ بنانے کے لیے ایک راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو باور کرایا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کتنا مہربان، اس نے پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور اس کی پرورش بھی وہی کر رہا ہے، وہ ایک مہربان پروردگار ہے۔ تو مختلف جہات سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ میرے بندوں کے دلوں میں میری محبت پیدا کرو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میں تو تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن تیرے بندوں کے دلوں میں تیری محبت کیسے پیدا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بتاؤ کہ میں ان کا کتنا مہربان پروردگار ہوں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جب وہ جان جائیں گے کہ میں ان کا کتنا مہربان پروردگار ہوں، میں نے کتنی بے پناہ نعمتیں ان کی خدمت گزاری کے لیے لگائی ہیں، میں نے ان کو عدم سے وجود بخشا ہے، تو جب وہ اس بات کو جان جائیں، یقین حاصل کریں گے اس بات پہ، الحمدللہ رب العالمین یا لا الہ الا اللہ، تو وہ پھر خود بخود انسان فطرتاً ایک محبت کرنے والا وجود ہے، فطرتاً ایک عشق اس کی ذات کے اندر اللہ نے پوشیدہ کیا ہوا ہے۔ یہاں پر بھی یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ قریش ایک یہ صرف قریش کے ساتھ خطاب نہیں ہے، بلکہ ظاہری خطاب تو اس کے مصداق خصوصی تو وہی لوگ ہیں، لیکن تمام نسل آدم کے ساتھ جو اس کے بعد ماں بعد آنے والے ہیں، کہ آپ اس مسئلے پہ غور کریں، کس طرح سے آپ ایک کمزور وجود تھے، اپنی شکم مادر میں تھے، پھر میں نے آپ کو باہر نکالا، آپ کو مختلف نعمتیں دی، تاکہ انسان ان چیزوں پہ غور کرے ان پہ، اور اس کے نتیجے میں پھر انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ غور کریں گے، سمجھ جائیں گے اس بات کو کہ میں کتنا مہربان پروردگار ہوں، کتنی میں نے بے پناہ نعمتیں ان کے لیے پیدا کی ہیں، ان کی خدمت گزاری کے لیے لگا رکھی ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کچھ اس کا پیدا کرنے والا میں ہوں، اور میں نے ان کو تمہاری خدمت گزاری کے لیے لگایا۔ یا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا پیدا کرنے والا میں ہوں، مگر میں نے تمہاری خدمت گزاری کے لیے اس کو مسخر کیا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ سمجھ گئے ہیں اس بات کو، تو پھر انسان کی فطرت جو ہے اس کے اوپر کیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہوا کرتا۔ الانسان عبید الاحسان، تو اس کے پہلے اس کو چیز کو باور کرایا جاتا ہے، اسے یاد دہانی کرائی جاتی ہے تاکہ وہ غفلت میں نہ چلا جائے، اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب اب تم سمجھ گئے ہو کہ یہ سب چیزیں نعمتیں میں نے تمہاری خدمت گزاری کے لیے اور بغیر کسی فائدے کے، تمہاری فرما برداری مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، یہ جو فرما برداری کا تقاضا ہے یہ بھی تمہارے لیے ہے، تو بس آپ کو چاہیے کہ ہمارے بتائے ہوئے دستور کے مطابق عمل کریں، ولو نفس کی خواہشات یا معاشرے کے نفس پرست حضرات کتنی اس کی مخالفت کیوں نہ کریں، یہ اصل بنیادی میسیج اس کے اندر ہے۔ تو اب جیسے کہ آپ بیان کیا، انسان جب خدا کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو خدا سے انسان محبت کرتا ہے، اور انسان اس طرح شکر گزاری انسان کی فطرت میں ہے۔ اب خدا کی نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں، تعوذ نعمت اللہ لا تحصى، انسان شمار بھی نہیں کر سکتا، لیکن خدا نے خصوصیت کے ساتھ یہاں 2 نعمتوں کا ذکر کیا، الذی اطعمهم من جوع، کہ جب وہ بھوکے تھے خدا نے کو کھانا کھلایا، وآمنهم من خوف، کہ ان کو خوف سے خدا نے کو امن عطا کیا۔ تو یہ جو رزق ہے اور امن انسان کی زندگی میں، ان کتنی اہمیت ہے ان 2 چیزوں کی؟ دیکھیے، حضرت کا فرمان گرامی ہے کہ 2 نعمت، ایک حالت صحت اور ایک حالت امن، انسان ان کو جب تک یہ میسر رہتی انسان ان سے غافل رہتا ہے،
حالت امن جو ہے یہ عام حالات میں انسان اس پر غور نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کے الطاف عظیم میں سے ایک لطف عظیم ہے انسان کے ساتھ جو ہے. اسی ایران میں رہتے ہوئے شاید امن کی قدر نہیں کرتے. یہ چیز جو ہے اس چیز کے لیے اگر ہمیں یعنی صورتحال جو ہے یعنی اگر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس مسئلے پہ کہ اگر ہمارے ساتھ جو کچھ اس وقت غزہ کے اندر ہو رہا ہے وہ بھی انسان ہے، یا جو کچھ اس وقت یعنی لبنان کے اندر ہو رہا ہے، جو کچھ شام کے اندر ہوا اور یہ ہو رہا ہے، اگر اس کا 1/10 حصہ بھی اس ہمارے اوپر ڈال دیا جائے تو شاید ہم لوگ جو ہیں اس کا تحمل کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے. تو یہ ایک حالت امن ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. حالت صحت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اسی طرح سے انسان جو ہے اسے کھانے کو مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے، تو وہ اس پر غور نہیں کرتا. اگر وہ انسان غور کرے اس چیز پر کہ اگر آپ کے پاس رہنے کوئی چھت ہے، آپ کے پاس کھانے کے لیے یعنی پہننے کے لیے لباس ہے، اور آپ کے پاس کھانے کے لیے کھانا موجود ہے، تو آپ سمجھ لیے کہ دنیا کے 75% افراد سے آپ بہتر زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن انسان کبھی ان معاملات پہ غور نہیں کرتا. وہ ہمیشہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے. اچھا کہ اب ایک کھانا آ گیا تو اب 2 ہونے چاہیے، 2 آ گئے تو 3 ہونے چاہیے. وہ اعلیٰ حاصل کیا اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا چاہیے. جبکہ نسل آدم کی اکثریت جو ہے وہ قوت لا یموت سے بھی محروم ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ان بنیادی نعمتوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یعنی ہم نے آپ بھوک کی حالت میں تھے، ہم نے آپ کو کھانا کھلایا. اور پھر دوسرا پرابلم جو ہے کہ میں نے کھانا کھلایا، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان گمان کرتا ہے عام حالات کے اندر، وہ غافل ہو جاتا ہے اس چیز سے. وہ گمان کرتا ہے کہ شاید یہ میری محنت کا، میرے کمال کا، میری کسی صلاحیت کا نتیجہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چیز جو ہے ایسا نہیں ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے ہر چیز میں نے آپ کو دی ہوئی ہے، اس کی قدر کرنے کی کوشش کرو. میں نے آپ بھوکے تھے، میں نے آپ کو کھانا کھلایا. میں نے آپ حالت امن میں نہیں تھے، آپ پریشان حال تھے، راستے آپ کے بند کر دیے گئے تھے. جیسے آپ دیکھیے کہ صرف اگر پاکستان کی سرزمین پر دیکھیں، پارا چنار ہر 6 مہینے سال کے بعد ان کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے. وہ بیچارے یعنی کبھی کسی راستے سے آتے ہیں، کبھی افغانستان کے راستے سے ہو کے یعنی اپنے ملک کے اندر ہی ان کو سفر اس طرح سے ہوتا ہے. یہ ہر وقت ان کی اور ان کے جو اہل و عیال ہیں ان کی جانیں خطرے میں رہتی ہیں. ایک لطف عظیم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کو خوف سے یعنی جان کا خوف ہے، مال کا خوف ہے، عزت کا خوف ہے. ہم نے آپ کو اس سے نجات دی، ہم نے آپ کو پناہ دی ہوئی ہے. اور یعنی یہاں پر جو رزق سے مراد ہے انسان کے مثلا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے خدا وہاں بھی انسان کے رزق. جی بالکل بالکل. پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ممکن ہے یہ غذا کو بچہ کھا بھی نہ سکے. جی اس کے لیے وہاں پر اگر صرف اسی پر غور کر لیا جائے یعنی جو اس شیر مادر جو ہے کہ جس وقت بچہ 1 مہینے کا ہوتا ہے تو اس کے ماں کے پستان سے جو دودھ نکلتا ہے اس کی کیمسٹری اور ہوتی ہے. پھر جب وہ 6 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اس کی کیمسٹری جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اس دودھ کی کیمسٹری بھی ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے. اس کی جو ہضم کرنے کی صلاحیت اس کے مطابق وہ چیز تبدیل ہوتی ہے. یہ چیز بتاتی ہے کہ کوئی اس کے پیچھے اس نظام کے پیچھے کو ہے جو اس پورے نظام کو سمجھتا بھی ہے، اسی نے بنایا ہے اور وہ اس کو چلا رہا ہے. آج شب جمعہ بھی ہے کہ اب امیر المومنین نے بھی دعائے کمیل میں رزق کے حوالے سے بہت ساری چیزیں امیر المومنین نے دعائیں مانگی ہیں. تو پہلا سوال جو وہ یہ ہے کہ یہ جو دعائیں امیر المومنین کی واقعی وہ دل سے مانگتے تھے یا صرف ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں تعلیم دینے کے لیے، جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام نے دعائیں مانگی؟ دیکھیے یہ اصل میں بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی معرفت یا ہونے کا یا کمزور معرفت ہونے کا نتیجہ. امیر المومنین یہ اگر ہم ان کے بارے میں یہ رائے قائم کریں کہ وہ صرف ہمیں سکھانے کے لیے کرتے تھے دل سے نہیں، تو یہ ایک ریاکاری ہے. یہ چیز ایک ریاکاری کے ذیل میں آ جائے گی. امیر المومنین دل کی گہرائی سے یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، وہ دل کی گہرائی سے یہ باتیں کہتے تھے. جو آدمی جتنا اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے اتنا زیادہ اس کے جلال کے خوف سے ڈرتا ہے، اتنا زیادہ اس کے جمال کا شوق اپنے دل میں رکھتا ہے. امیر المومنین صرف عام مومن نہیں تھے، وہ مومنین کے امیر تھے. وہ دل کی گہرائی سے یہ تمام باتیں کیا کرتے تھے. میرے مالک اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، میں تجھے اس رحمت واسعہ کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے مالک جس نے کائنات کی ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. تو یہ نظریہ رکھنا جو ہے یہ ایک نادانی ہے، کم علمی کا نتیجہ ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے بارے میں رسول نے فرمایا ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. تو دعائے کو میں جیسے آپ نے ذکر کیا، امام فرماتا ہے لا یملک الا الدعاء، کہ اللہ کی بارگاہ میں سوائے ہاتھ پھیلانے کے کچھ بھی نہیں. یعنی امیر المومنین کی معرفت کا نتیجہ ہے. یہ صرف دیکھیے اصل میں جو چیز ہے بنیادی طور پہ وہ ہے کہ جتنی کسی انسان کی معرفت ہوتی ہے اتنا اس کے اندر
خلوص میں اضافہ ہوتا ہے، اتنا انسان کے اس کے جلال سے کے خوف میں اضافہ ہوتا ہے، اتنا اس کے جمال کے شوق میں اضافہ ہوتا ہے۔ امیر المومنین چونکہ اس مسئلے میں ایک یعنی مخلوق کے نقطہ نظر سے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے کمالات لامتناہی ہیں، وہ ایک کمال کی منزل پر تھے، اس واسطے وہ دل کی گہرائی سے یہ سب باتیں کرتے تھے اور دل کی گہرائی سے یہ چاہتے تھے۔ تو اسی واسطے ان کے بارے میں جو روایات ہیں کہ وہ یعنی اس کے جلال پروردگار کے خوف سے دعا مانگتے مانگتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ دل کی گہرائی سے یہ باتیں کرتے تھے، نہ صرف ہمیں سکھانے کے لیے، انہیں بتانے کے لیے۔ ان کا یہ اصل میں خیال ہے، بنیادی طور پہ یہ پرابلم یہاں سے جنم لیتا ہے جب ایک انسان جو ہے وہ نور امامت کے قریب جاتا ہے اور اس کے اندر جو ذوفشانی پائی جاتی ہے اس کو دیکھ کے وہ نور امامت اس کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور وہ یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوتی تو وہ خود اپنے اب ہیرو گردانتا ہے، اور پھر اپنے ہیرو کے بارے میں کوئی اس قسم کی بات سننا برداشت نہیں کرتا اس چیز کے لیے۔ تو ناظرین محترم، قرآن مجید اور دعائے کمیل کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ خداوند ہم سب کو قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھنے، ہماری زندگی میں قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کا وسیلہ ہونے کی توفیق